السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آیت میں قیامت کے ایک عظیم مقدمے کے تعلق سے بات بیان کی گئی ہے۔ یہ قیامت کیا ہے؟ قیامت جس دن کے بارے میں ہر مؤذن روزانہ ہمیں آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی قیامت کی کامیابی ایسی ہے جو سب سے عظیم ہے، ایک مرتبہ مل جائے چھینی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ نہ ملے تو دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی کامیابی کی طرف ایک مؤذن روزانہ ہمیں آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ اس کامیابی کی طرف جو مل جائے تو چھینی نہ جا سکے، اور اگر نہ ملے تو دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ قیامت کے تعلق سے ہے۔ وہاں پر ایک بہت ہی عظیم اور بڑا مقدمہ کھڑا ہوگا، آخری عدالت ہوگی، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہوگی، اور اس عدالت میں مقدمہ قائم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ مقدمہ ہوگا اللہ کے کلام قرآن مجید سے متعلق، اور جن کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا وہ امت ہوگی، امت محمدیہ۔ اللہ فرماتا ہے وقال الرسول، رسول فرمائیں گے اس دن، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ مقدمہ قیامت کے دن دائر ہوگا، قرآن کے تعلق سے دائر کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور امت کے خلاف ہوگا۔ ہم آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہر کسی کو اس مقدمے کا سامنا کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مقدمے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر اس مقدمے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو آخری عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کو پڑھو اس لیے کہ یہ اپنے ساتھی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ صرف اپنے پڑھنے والے کے لیے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اپنے ساتھی کے لیے، صاحب کے لیے شفیع بن کر آنے والا ہے، اور اس کا مقدمہ لڑے گا۔ قرآن ہمارے حق میں دلیل ہوگا یا تو ہمارے خلاف دلیل ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن کے پر عمل کرنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے، قرآن کے خلاف اٹھنے والے، اعتراضات کا جواب دینے والے اگر یہ ہے تو قرآن ہمارے حق میں مقدمہ لڑے گا،
اللہ کا یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شفیع لاصحابہ، یہ اس کے ساتھیوں کے لیے شفیع ہوگا، سفارشی ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو حالات کے رخ ہمارے خلاف ہوں گے، اس قرآن کے خلاف اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہمارے خلاف ہوگا۔ بتائیے کیا ہم رسول کے اس مقدمے سے جو قرآن کے چھوڑ دینے کے پر قائم کیا جائے گا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی بننے کا حکم دیا کہ اس کے ساتھی بن جاؤ، تو یہ تمہارا مقدمہ لڑے گا، تمہارا سفارشی ہوگا۔ قرآن کا ساتھی کون ہے؟ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں سنگت، ایک انسان دوسرے انسان کا ہوتا ہے۔ قرآن جس کا ساتھی بن جائے، یعنی اس کو نصیحت کرنے والا، اس کی اصلاح کرنے والا، اس کے معاملات کو سدھارنے والا، اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی کے اندر بھی تو ساتھی اتنے خیرخواہ نہیں مل سکتے، وہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ دغا بازی بھی کر سکتے ہیں، وہ اتنی خیرخواہی نہیں کر سکتے جتنی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے حق میں خیرخواہی کرے۔ تو اس کے ساتھی بنو، اور اسی کی تعبیر ہے قرآنی مسلمان، یعنی جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کے پر عمل کیا، اس کی دعوت دی اور اسی کی نشر و اشاعت کی، اور اس کی تعلیمات یا اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کہنے یا لکھنے کی کوشش کی تو اس کا دفاع کرنے کا حق ادا کیا۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو قرآن مجید سے جڑنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ قرآن نے اپنے تعلق سے جو باتیں بیان کی، سورہ شورى کی بالکل اخیر آیت آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح سے تعبیر کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف روح کو بھیجا ہے، روح کی وحی کی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، اور نہ کتاب کے بارے میں آپ کو علم تھا۔ یہ سب قرآن مجید کے نزول کے بعد آپ کو پتہ لگا۔ یہاں اللہ نے قرآن مجید کو روح سے تعبیر کیا۔ یہ روح کون سی ہے؟ جو ہماری ایمانی زندگی کو روشن کرتی ہے۔ اگر ہم نے ایمان سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم مردہ ہیں۔ ایک بات کسی دانشور نے بہت پیاری کہی کہ چیزیں جب اپنا مقام چھوڑ دیتی ہے، یعنی جہاں سے اسے منسلک ہونا چاہیے، جس مقام کے پر انہیں رہنا چاہیے، تو پھر ان کی اہمیت اور ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں اس نے پیش کی کہ بال جب تک کہ انسان کے جسم کے پر اپنے مقام پر ہوتا ہے اس کو سنوارا جاتا ہے، روزانہ اسے دھلا جاتا ہے، کنگھی کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو کٹنگ کیا جاتا ہے تو دامن کے پر سے بالوں کو جھڑک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، کوئی اسے اپنے دامن کے پر برداشت نہیں کرتا۔ یہی معاملہ ہمارے دانت کا ہے، ہمارے جسم کا، تمام چیزوں کا ہے، ناخن کا ہے۔ جب تک یہ اپنے مقام کے پر ہے، اپنی اصل کے پر قائم ہے، تب تک ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام باقی رہتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنا مقام چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ دراصل قوموں کا بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں گے، قرآنی مسلمان بن کر رہیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں عزت عطا کرے گا، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا تھا کہ جب مسلم کی روایت میں کہ مقام عثمان کے پر جب یہ مکہ کے گورنر سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم یہاں ہو تو مکہ کی گورنری کون کر رہا ہے، کون اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ تو انہوں نے غلام کے تعلق سے کہا کہ غلام، اس کو میں نے ذمہ داری عطا کی ہے، عبد الرحمن ابن ابزہ، وہ قرآن مجید کا جانکار اور قرآن کے علم کا ماہر ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو پیش کیا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین،
کہ تمہارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو، لوگوں کو بلندی، رفعت عطا کرے گا، دنیا میں عزت عطا کرے گا، اور اسی کے ترک کرنے کی وجہ سے انہیں ذلیل کرے گا، انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا. جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اصحاب اکرام کی زندگی آپ دیکھیے، قرآن مجید کی چلتی پھرتی تعبیر تھے. قرآن نے اصحاب کرام کے ایمان، ان کے معاملات اور ان کے عمل کو یوں ہی ہمارے لیے دلیل اور رسوا نہیں قرار دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا اور ہدایت کے پر اسی وقت تم تسلیم کیے جاؤ گے جب تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے. مثل صحابہ یعنی جس طرح صحابہ کا ایمان ہے اس طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے، الایمان قول و عمل، زبان سے اقرار کرنے اور عمل کے ذریعے اس چیز کو ثابت کرنے کا نام ہے. تو اصحاب کرام کے ایمان کو قرآن مجید نے ہمارے لیے معیار قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کی تعبیر اپنے آپ کو بنایا تھا. چاہے صدقات کی بات لیجئے، عبادات کی بات لیجئے، نفس کی قربانی کی بات لیجئے، ایثار، ہمدردی، ساری چیز کس چیز کو آپ کو لینا چاہیے؟ قرآن کا حکم نازل ہوتا، اصحاب کرام اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اس کے مطابق ڈھالا کرتے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جیسی ایک صحابی نے سنا، کہا کہ اللہ کا رسول، اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بیرہا نامی باغ جو کہ مسجد نبی کے قریب تھا، 600 کھجوروں کے باغات کے پر مشتمل، کہا کہ یہ میرا سب سے محبوب ترین پیارا مال ہے، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ قرآن نے مطالبہ کیا مما تحبون، ان چیزوں میں سے جنہیں تم محبوب رکھتے ہو خرچ کرو. تو میں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ کہ اللہ مجھ کو اس کا صلہ آخرت میں دے گا، جنت میں عطا فرمائے گا. محبوب ترین چیزیں، یہ نہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو لا کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. جنت جیسی عظیم اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان یعنی جنت بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، نادر و نایاب ہے. ہم اسے خریدنے کے لیے چلے ہیں اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ گھٹیا ترین چیزوں کی بنیاد کے پر حاصل کیا جائے، نہیں. تو صحابہ جیسے ہی قرآن مجید کا حکم نازل ہوتا اپنے کردار، اپنے معاملات کو اس کے مطابق ڈھال لیا کرتے تھے. سب سے محبوب ترین مال کو اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اگر یہی جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اصحاب کرام کے اندر تھا، تو سوچئے کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی؟ وہ بہاریں، وہ خوشحالیاں جو اصحاب کرام کے معاشرے کا حصہ تھی، کیا وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے درمیان نہیں آ سکتی؟ وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا جانتے تھے. قرآن جب اس کی آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام کا کردار اس کے مطابق بن جاتا، یا قرآن مجید صحابہ کے کردار کی تعریف میں نازل ہوتا. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جن کے کردار کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند خود زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا نرم بنایا کہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا. اب یہاں ایک مزاج بہت الگ ہے اصحاب کرام کا اور ہمارا.
صحابہ نیکیاں چھپایا کرتے تھے اور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کو ظاہر کر کے دنیا میں پاک و صاف ہونے کی کوشش کرتے، جبکہ ہم اپنے گناہوں کو چھپانے والے اور اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے مزاج کے بالکل خلاف کام کرنے والے، وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے والے، ہم اپنی نیکیوں کو اللہ بہتر جانتا وہ نیکیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، جو ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ نیکی ہے، اس لیے کہ جس میں رونمائی، ریاکاری، شہرت نمائی، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو وہ نیکی کہاں رہی؟ وہ اب نیکی نہیں رہ گئی۔ اس نے نیکی کے پورے عمل کے پر، اخلاص اور الہیت کے پر پانی پھیر دیا ہے، اب وہ نیکی بھی نہیں رہ گئی ہے، لیکن ہم اسے لوگوں کے درمیان عیاں کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چیز تو سوشل میڈیا کے پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کہیں کسی غریب کو 150 دے رہے ہیں تو سیلفی لی جا رہی ہے، فوٹوز لے لیا جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے والے، گناہوں کے پر پردہ ڈالنے والے، صحابہ اپنی نیکیوں کو اتنی بڑی بڑی جسے قرآن مجید نے اجاگر کیا، اسے چھپانے والے اور اپنے بڑے بڑے جن گناہوں کے بارے میں سوائے اللہ اور ان کے کوئی نہیں جانتا تھا اس کو ظاہر کرنے والے، یہ اللہ کا خوف، تقویٰ کی سب سے بڑی مثال اور دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا۔ ایثار اور ترجیح، قرآن مجید نے جس کی تعریف بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ رسا کشی، کھینچا تانی، دوسروں سے زیادہ اپنے حق کے لیے کوشش کرنا اور دوسروں کے مفاد کے بجائے اپنے مفاد کے حق میں سوچنا اور اس کے لیے کوشاں رہنا، کوششیں کرنا، یہ دراصل اصحاب کرام کا مزاج نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو دوسروں کے حق کو یا دوسروں کے فائدے کی چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جہاں خود غرضی ہوگی، اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے سوچنے کا جذبہ ہوگا، مفاد پرستی ہوگی، وہ سماج اور معاشرہ کبھی اخوت اور بھائی چارے کی مثال نہیں بن سکتا۔ اصحاب اکرام کا جذبہ دیکھیے، ایک مثال بہت پیاری، ہر جگہ چیز آپ کو نظر آئے گی اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر، جنہوں نے قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا تھا، قرآن نے جن کے اعمال کی، جن کے معاملات کی تعریف بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، وہ خود بیان کرتی ہے کہ ایک مسکین بیکارن عورت میرے پاس آئی، اس کے گود میں 2 بچیاں تھیں اور انتہائی شدید بھوکی تھی۔ جب اس نے میرے گھر کے پر، میری چوکھٹ کے پر آ کر کچھ مانگا، گھر میں 3 کھجور تھی، میں نے تینوں کھجوریں اٹھائی اور اس بھکارن کے حوالے کر دی۔ یہ پہلی قربانی، 3 کھجور گھر میں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کے پر اس بھکارن کو ترجیح دی اور تینوں کے تینوں کھجور اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، ایک مانگنے والی کے حوالے کر دیا۔ پہلی قربانی، پہلی ترجیح۔ اس کے بعد اس ماں نے جو شدید بھوکی تھی، بچیاں زیادہ بھوکی تھیں، دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دیا اور ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی۔ بچیاں بہت بھوکی تھیں، بچیوں نے فوری طور کے پر بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی اور اس کے بعد ماں سے اس ایک کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا جسے ماں کھانا چاہتی تھی۔ ماں ہوتی ہے اور بچیوں کو کیا بتا کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، اور شدید بھوک کے عالم میں وہ مانگنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تاكلها، اس بیکارن نے اس ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی، اور دونوں ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ فاجبنی شانھا، مجھے اس کا یہ عمل تعجب میں ڈال دیا کہ ایک ماں جو اتنی شدید بھوکی تھی، اپنی ممتا اور اپنے ماں کے جذبے کے تحت اس نے بچیوں کے درمیان ایک کھجور کے 2 حصے کر کے تقسیم کر دیا، خود نہیں کھائی۔
وہ تو چلی گئی. یہ دوسری قربانی تھی جو ایک ماں نے اپنی بچیوں کے لیے دی. ایثار اور قربانی اسی کو کہا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کمنٹس ہے. یہ عدالت نبوی کا فیصلہ. اللہ جذبات کو دیکھتا ہے. اس ایک کھجور کو اپنی دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کے لیے واجب کرا دیا یا اسے جہنم سے نجات دے دی. ان اللہ قد اعتق اوجب لها بها الجنہ. اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کرا دیا یا اسے جہنم سے نجات دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. ایک ماں کے جذبے کے سامنے اس کی ممتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. یہ فیصلہ ایثار اور قربانی کی بنیاد کے پر تھا. ترجیحات دوسروں کو اپنی ذات کے پر ترجیح دینا سیکھیے. اگر ہم کھینچا تانی رسا کشی کی زندگی گزاریں گے اس میں حسد پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, نفرتیں پروان چڑھے گی, محبت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ بنے اس کے لیے اس آیت کی تعبیر بننا ہوگا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہمارے کتنے اختلافات, چاہے وہ گھریلو ہو, بھائی بھائی کے ہو, بہنوں کے ہو, رشتہ داروں کے یا کسی پڑوسی کے, کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دراصل اپنے مفاد کے لیے زیادہ سوچ رہے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایثار اور قربانی اپنے حق سے زیادہ اگر کوئی مطالبہ کرے تو دے دو, قربانی دے دو اس کے لیے, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ابو داؤد کی جو روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں جو مثال بیان کی, جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں ضامن ہوں بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا. جنت کے اطراف کے علاقوں میں ایک گھر کا میں ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ شخص کے لیے لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا, جو حق کے پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. یہ عام معاملات کے اندر, حقوق العباد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کا, ایثار کا حکم دیا, جس کو قرآن مجید نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی محبت اور اخوت کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کے لیے, استوار کرنے کے لیے ہر جگہ کے پر یہ نسخہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے. قرآن نے جس کی تعریف بیان کی کہ وہ ترجیح دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں ضمانت لی کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. اس شخص کے لیے جو حق کے پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, اپنے حق سے دستبرداری اختیار کر لیتا ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی. یہ نبی کی گارنٹی ہے, نبی کی ضمانت ہے, طے ہے, یہ ملنا طے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ قرآنی مسلمان کی ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ترجیحات, اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا, اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی اپنی من پسند اور جو چیزیں انہیں محبوب ہیں ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کر دینا. انسان کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینا جو اس کے مزاج کے خلاف ہو بڑا مشکل ہوتا ہے, اور خاص طور سے جہاں معاملہ عزت نفس کا ہو وہ تو اور دشوار ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جب صحابہ کرام سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ان مطالبات کو بھی پورا کیا, اپنے نفس کی, اپنی انا کی قربانی دی. قرآن کے آگے کبھی اپنے آپ کو نہیں لے کر گئے, ہمیشہ قرآن کو فالو کیا, قرآن کے مطابق چلنے کی کوشش کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتنا سنگین معاملہ تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی امہات المؤمنین میں سے ایک مومنوں کی ماں ہے, جن کے پر منافقین نے سازشی انداز میں انتہائی سنگین الزام لگایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے، ان کی پاکدامی اور ان کی صداقت کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو سورہ نور کے اندر نازل کیا۔ معاملہ یہ تھا، منافقین کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان لوگوں کی سنگت کا اثر پڑ گیا۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، رشتہ داری کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی کہ چونکہ یہ نادار تھے اور غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات کے ذمہ دار بھی تھے۔ یہ دوہری فضیلت تھی، دوہری اہمیت تھی، ایک تو یہ کہ رشتہ دار اور دوسرے یہ کہ اخراجات کے ذمہ دار۔ وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگانے میں شامل ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت کے نازل ہونے کے بعد جب ان کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں تو ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ کو 1 روپے خرچ کے لیے نہیں دوں گا۔ کس باپ کو صدمہ نہیں پہنچے گا، کس باپ کو کہ نفس کے پر یہ چیز گران نہیں گزرے گی کہ اس کی بیٹی کے پر، صرف اس کی بیٹی نہیں بلکہ نبی کی بیوی کے پر الزام لگایا جائے اور وہ برداشت کرے؟ رشتہ دار ہو جس کے پر احسانات ہو وہ یہ کام کرے، کیسے برداشت کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جذبے کے تحت کہہ دیا تھا کہ میں مصطح بن اساسہ کے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کو صدیق کی یہ ادا پسند نہیں آئی، کتنے پیارے انداز میں کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، کہا کہ جو تم دے رہے ہو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے تو تم کسی کو دے رہے ہو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ اللہ نے جن لوگوں کو ضرورت سے زیادہ عطا کیا، کشادگی عطا کی، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار، مسکین یا کسی ضرورت مند مہاجر کو دینے سے اپنے آپ کو روک لے، قسمیں کھانے لگ جائے، نہیں قسم کھانا چاہیے۔ قرآن کا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ کتنا پیارا انداز قرآن مجید کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ آیت سنی کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، وہ میرے ایک معاملے کے پر مجھے میری اصلاح کر رہا ہے، فوری طور کے پر انہوں نے اپنی قسم کو توڑ دیا، جو قسم انہوں نے کھائی تھی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ کو کچھ نہیں دوں گا، اپنی قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا اور پہلے سے کہیں زیادہ اس کے پر خرچ کرنے لگ گئے۔ یہ ہے قرآنی مسلمان، اپنے نفس کی قربانی دینے والے۔ قرآن نے مطالبہ کیا کہ تم اپنی قسمیں توڑ دو، توڑ دیا، ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھائی، معاف کرنے کا حکم دیا، معاف کیا، درگزر کرنے کا حکم دیا، پہلے سے زیادہ دینے لگ گئے۔ کہا کہ اللہ میں تیری مغفرت کا کہیں زیادہ مستحق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، میرے پر رحم فرما۔ یہ قرآنی مسلمان تھے، اپنے نفس کو ترجیح، اپنے نفس کی قربانی دی، قرآن کے آگے کبھی نہیں گئے۔ اب آپ یہ بتائیے قرآن مجید کی کتنی آیتیں، کتنے احکامات ہمارے سامنے آتے، کیا ہم بھی قرآن کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ مقدمات ہوں گے۔ اگر ہم ان مقدمات سے بچنا چاہتے ہیں کہ رسول ہمارے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہ کرے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے کہے کے مطابق، چاہے قرآن کہے کہ اقیموا الصلاۃ تو نماز کے پابند بن جاؤ، آتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کے پابند بن جاؤ، جو چیز قرآن ہم سے مطالبہ کرے ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوار دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شفیع لاصحابہ، قرآن کے ساتھی بن جاؤ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے گا، یہ ہمارے حق میں مقدمہ لڑے گا، ہمارے خلاف مقدمہ نہیں لڑے گا۔ قرآن کسوٹی ہے، قرآن معیار ہے، اس کے پر ہم اپنے ایمان کو، اپنے معاملات کو جانچ سکتے ہیں۔ میں ایک واقعے کی روشنی میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا واقعہ، جب انہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید نماز عشاء میں امام صاحب کے پیچھے سنا، سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ نماز میں قرآن غور سے سننا چاہیے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نماز میں قرآن مجید کو سنا تو سننے کے بعد غور کر رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں میرا تذکرہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھر آئے، قرآن مجید کو لے کر پڑھنا شروع کیا کہ دیکھوں میں قرآن کی کس مقام کے پر، کس جگہ کے پر اپنے آپ کو پاتا ہوں، اس کسوٹی کے پر، اس معیار کے پر اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھا، ان للمتقین مفازا، جو متقیوں کے بارے میں تھی کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ متقیوں کے لیے اللہ کے پاس جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ جہاں جہاں متقیوں کا تذکرہ تھا اسے پڑھا، لیکن انہوں نے کہا صحابہ عمل کے کرنے کے بعد، کوششوں کے کرنے کے باوجود بھی فکر مند رہا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچے معیار کے پر نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ قرآن نے ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمی کے اندر نہیں رکھا، ہمیشہ محتاط رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے نیک اور پارسا لوگوں میں نہیں شامل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے کامیاب ترین بندوں میں میرا شمار ہو۔ اس کے بعد جب جہنمیوں کے بارے میں تذکرہ پڑا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ جہنمیوں کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، مجرمین کو، تو کہا کہ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ میرا پروردگار مجھے ان مجرمین کے ساتھ شامل کرے۔ پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کے پر پہنچے، قرآن نے جن کے بارے میں کہا اعترفوا بذنوبہم، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں پروردگار انسان ہونے کی بنیاد کے پر ہم نے یہ خطا کی، غلطی کی، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ اپنے نیک عمل کے ساتھ کچھ برائیاں، کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ممکن ہے اور قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، ان کے پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو پا لیا، میں وہ ہوں جو نیک عمل کرتا ہوں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، کوششوں کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ بچ جاؤں لیکن بچ نہیں پاتا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے، اللہ مجھے بخش دے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا اور میری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کہا کہ میں قرآن کے اس مقام کے پر ہوں، قرآن کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن پر تدبر، غور و فکر کرنا، افلا یتدبرون القرآن، خود کہتا ہے کہ کیا وہ قرآن کے پر غور نہیں کرتے؟ غور کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اتنے اہتمام کے ساتھ انسان کو انسانیت کے جامع میں لانے کے لیے نازل کیا ہے کہ ایک انسان انسانیت کی معراج کے پر پہنچ جائے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہدی للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو قرآنی مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ معاشرہ جہاں قرآن کا راج ہوگا، جہاں قرآن کا رواج ہوگا، جہاں قرآن کی تعلیمات عام ہوگی، وہ کتنا بہتر ہوگا۔ آپ اس کے ساتھی بنیے، قرآنی مسلمان جو قرآن کا ساتھی ہو، قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، قرآن جس سے منع کر دیتا ہے اس سے باز آ جاتا ہے۔ ایسا مسلم معاشرہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی معاشرہ دراصل اصحاب کرام کا تھا، یہی ہمارے لیے معیار ہے، اور اسی معیار کے پر چلنے کے بعد انشاءاللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ادا کرے گا اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن کے کہے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، قرآن جن چیزوں سے منع کر دے ان چیزوں سے باز آ جانے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ جس طرح صحابہ نے قرآن کے حکم کی تعبیر اپنے معاملات کی بنائی تھی، پروردگار تو بھی ہمارے معاملات کو قرآن کی تعبیر، اس کی تفسیر اور اس کے مطابق چلنے کی ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔